السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم خواتین و حضرات، حکیم ضیاء آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہے۔ جیسا کہ گزشتہ ویڈیو میں نے خشکی گرمی کا ذکر کیا، اب میں خشکی سردی کا ذکر کروں گا۔ ہماری غذا میں جب ہم خشک اور سرد غذا کھاتے ہیں تو اس کے اندر کیا کیا چیزیں آتی ہیں اور وہ ہمارے بلڈ میں، ہمارے آرگن میں، ہماری باڈی میں کیا اثرات رکھتی ہیں اور ان سے کیا ہو سکتا ہے، ان کا فائدہ کیا ہے، ان کا نفع کیا ہے۔ سمجھ لیجئے یہاں بھی خشکی غالب ہے اور خشکی کے ساتھ آگے سردی۔ اب آپ یاد رکھیں، یہ جو خشکی سردی ہے یہ موت کی علامت ہوتی ہے۔ آپ ڈر نہ جائیے گا، آپ کو تفصیل سمجھا رہا ہوں۔ یعنی حرارت زندگی ہے اور سردی موت ہے۔ یہ میرا معقولہ نہیں ہے، یہ مکمل آسمان کو چھونے والی سائنس کہہ رہی ہے کہ گرمی میں زندگی ہے اور سردی میں موت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بندہ مر جاتا ہے تو وہ انتہائی ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ جب تک انسان کے ہاتھ پاؤں یا جسم گرم رہے تو لواحقین پھر بھی کہتے ہیں کہ یار ابھی تو جسم گرم لگ رہا ہے، ابھی تو کچھ امید باقی ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیے گا، گرمی زندگی ہے اور سردی موت ہے۔ تو آئیے سامعین محترم اپنے ٹاپک کی طرف چلتا ہوں، خشکی سردی۔ اب یہاں کیا ہو رہا ہے کہ آپ کے اعضاؤں پر خشکی غالب ہو رہی ہے فعلی طور پر، اور انفعالی طور پر آپ کے بلڈ کے اندر سردی داخل ہو چکی ہے۔ کیونکہ ہر غذا کے دو مزاج میں بتا چکا ہوں۔ پہلا لفظ جو ہوتا ہے وہ آپ کے اعضاؤں پر اثر کرتا ہے، آپ کے اعضائے رئیسہ پر اثر کرتا ہے، اور جو دوسرا جملہ اینڈ والا آتا ہے وہ آپ کے بلڈ پر، یعنی ایک مشینی عمل اور ایک کیمیاوی عمل۔ ہر غذا کا یہ فعل ضرور دو فعل ہوتے ہیں، آپ یاد رکھیں۔ آپ دنیا کی کوئی بھی غذا دیکھ لیں، دنیا کی کوئی چیز اٹھا لیں، اس پہ آپ ریسرچ کریں، ایک مزاج نہیں ملتا۔ کائنات میں ایک ہستی صرف اللہ کی ہے، سوائے اللہ کے کائنات میں کوئی بھی اکیلا نہیں ہے۔ اگر آسمان ہے تو اللہ نے ساتھ زمین بنا دی، آپ یقین جانیے۔ پھر بڑی تفصیل ہے جو میرے ذمن میں ہے، انشاءاللہ کبھی زندگی رہی اور موقع ملا تو علم الابدان پر یہ آسمان و زمین کی ساری تفصیل دوں گا کہ یہ کیسے بنتا ہے، یہ نظام چل کیسے رہا ہے۔ یہ ہمیں تو بس دنیا کھیل لگتی ہے، یہ دنیا کھیل نہیں ہے، ایک چلانے والا ہے جو اسے چلا رہا ہے۔ تو عزیزان محترم، یہاں آپ کے مزاج میں خشکی کی اور سردی کی جب زیادتی ہو جاتی ہے تو کیمیاوی طور پر آپ کا خون ٹھنڈا اور فریز ہونا شروع ہو جاتا ہے، آپ کے جسم کی تمام شریانیں سکڑنا شروع ہو جاتی ہیں، دل کو زیادہ زور لگانا پڑ جاتا ہے، دل کے وال بند ہونا شروع ہو جاتے ہیں، آپ کا لیور جو ہے وہ فیٹی ہونا شروع ہو جاتا ہے، آپ کا کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے، آپ کا ٹرائیگلائسیرائڈ بڑھ جاتا ہے، آپ کا یورک ایسڈ بڑھ جاتا ہے، آپ کے پٹھے اکڑ جاتے ہیں، آپ کی مردانہ طاقت کھو چکی ہوتی ہے۔ اس ضمن میں جتنی بھی بیماریاں، یقین جانیں آپ سوچ نہیں سکتے، جتنی بھی جلدی امراض آ رہی ہیں، یہ خارش ہو رہی ہے، دھدر ہو رہی ہے، چنبل بن گئی ہے، بواسیر بادی بن گئی ہے، یہ ساری کی ساری خشکی سردی سے آپ کے باڈی کا جو کاربن کا نظام ہے وہ آپ کے جسم میں جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے اور آپ کی آکسیجن کم ہو جاتی ہے، اور آپ کے جسم پر پھر خارش، دانے، دھدر، چنبل، قبض شدید، نیند کی کمی، خشکی، پاگل پن، جنون، مالی خولیہ، یہ ساری علامات خشکی سردی کی۔ اب یہ غذا دیکھیں جب جسم پہ اثر کرتی ہے، اب یہ جب مریض ڈاکٹر کے پاس جائے گا تو وہ بیچارہ ٹیسٹ لکھے گا، اس کو تو نہیں پتا کہ یہ ساری جلد کی جو خرابیاں آ رہی ہیں، یہ جو دھدر، چنبل، خارش، بواسی، یہ خشکی سردی ہے۔ وہ تو بیچارہ نہیں بنا سکتا، برطانیہ جا کے بھی نہیں پڑھ سکتا، امریکہ جا کے بھی نہیں پڑھ سکتا۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ لندن سے پڑھ کر آنے والے کیا کر رہے ہیں، کوئی بتاؤ تو صحیح نا کہ وہ یہ کر رہے ہیں۔ ہاں، جن باتوں کو میں اقرار کر چکا ہوں کہ وہ جناب آپریشن میں، ان چیزوں میں
وہاں بھی غلطیاں ہوتی ہیں، کہیں سیزر رہ جاتے ہیں، کہیں کینچیاں رہ جاتی ہیں، کہیں گردہ دایاں نکالنا تھا بایاں نکال دیا، کہیں گردے نکال کے بیچے جا رہے ہوتے ہیں، کہیں آپریٹ کی خاطر آ کر کے بہت سارا لالچ دکھایا جاتا ہے۔ تو ایسا نہیں عزیزان محترم، جب آپ کا معالج یا آپ کا طبیب یا آپ کا ڈاکٹر آپ کو آپ کا مزاج نہ بتا سکے، خالی ٹیسٹوں پہ رکھے، تو یقین جانیں وہ آپ کو وہ اندھیری گلی میں ڈال رہا ہے، بند گلی میں آپ جا رہے ہیں جہاں آپ کو کوئی رستہ نہیں ملے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اس خشک سرد غذاؤں سے ہی ہیپاٹائٹس سی یعنی کالا یرکان جسے انہوں نے کر رکھا ہے، جو میری یرکان کی ویڈیو کسی نے نہیں سنی تو وہ سن لیجئے گا، کالا یرکان جو ہے اس کی حقیقت کیا ہے یہ آپ سنیں اور دیکھیں اور سمجھیں۔ تو یہ خشکی سردی غذائیں کیا ہیں، اس میں اب بہت لمبی تفصیل ہے، میں مختصر عرض کروں گا کہ تمام تر کھٹے ذائقے کی چیزیں، کہ جتنی بھی گرم تر غذائیں ہوں گی ان کا اکثریت میں ذائقہ میٹھا ہوگا، گرم تر غذاؤں کا اکثریت میں ذائقہ میٹھا ہوگا، گرم خشک غذاؤں کا اکثریت میں جو ذائقہ ہے وہ چرپرا ہوگا، ہلکا سا کڑواہٹ لیے ہوگا۔ خشک گرم غذاؤں میں انتہائی کڑواہٹ آ جاتی ہے اور خشک سرد غذاؤں میں انتہائی کھٹاس آ جاتی ہے۔ یہ وہ علم ہے میرے محترم بہن اور بھائیوں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ آپ یقین جانیے آپ کو کسی طبیب نے نہیں بتایا ہوگا اور نہ ہی آپ نے کوئی سنا ہوگا۔ یہ وہ غذائیں ہیں جن کو اللہ پاک نے ذائقے دیے ہیں، رنگ دیے ہیں، ان کے مزاج دیے ہیں، ان کی جو ہے شکل و صورت میں تبدیلی دی ہے، تو یہ کوئی نہ کوئی سسٹم ہے جو اللہ چلا رہا ہے۔ ایسے تو نہیں انسان کو اللہ نے خلیفہ بنا کر دنیا میں بھیج دیا، وہ اس سے کوئی کام لینا چاہ رہا ہے، اور جس کے ذمے جو کام ہے وہ پوری ایمانداری سے کرے تو کبھی بھی اسے ناکامی نہیں ہوتی۔ تو انشاءاللہ میں یہ آپ کو مزاج بھی بتلا رہا ہوں، جو چیز بھی آپ کھاتے ہیں نا اس کا کوئی نہ کوئی مزاج بھی ہوتا ہے اور کوئی نہ کوئی ذائقہ بھی ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی زبان جب چیز چکھتی ہے تو اس کا اگلا حصہ، درمیانی حصہ، پچھلے والا حصہ وہ سب بتا دیتا ہے، کڑوی چیز کا زبان میں اینڈ میں حلق کے ساتھ جا کے، یعنی آپ کی زبان بھی یہ بتلا دیتی ہے کہ یہ میٹھی ہے، یہ نمکین ہے، یہ پھیکی ہے، یہ کڑوی ہے، یہ کھٹی ہے۔ جو ذائقے آپ کو آپ کا دماغ بتلا رہا ہے، مطلب چیزوں میں ذائقہ ہے، اور کسی نہ کسی ذائقے والی چیز کا کوئی نہ کوئی مزاج ہے، اور وہ آپ کے بلڈ میں، خون میں، معدے میں اتر کر آپ کے آرگن پر کوئی نہ کوئی اثر مرتب کرے گی، اور وہ آپ کے اعضاء جب خراب ہوں گے تو آپ اپنی غذاؤں پہ غور کریں کہ میں شوق سے کیا کھاتا ہوں، میری کیا چیز خراب ہو گئی ہے، کیوں ایسا ہو رہا ہے۔ یہ ہے وہ مقصد میرا جو میں 2 سال ہو گئے سوچتے سوچتے کہ آپ کے سامنے رکھوں۔ تو خشک سرد غذا سے ایک طرف دل کی دھڑکن حد سے زیادہ تیز ہو جاتی ہے، اختلاج قلب بڑھ جاتا ہے، شریان تنگ ہونے سے غصہ، چڑچڑاپن، جنون، پاگل پن، ایسا عجیب سا مزاج، احتلام کی حد سے زیادتی ہو جاتی ہے، اور جناب جس طرح بھی آپ سمجھ لیں کہ جتنی بھی جلدی امراض ہیں، حتیٰ کہ کینسر تک جو ہے وہ اس تحریک میں آتا ہے۔ حالانکہ کینسر خشکی گرمی میں بھی ہوتا ہے، گرمی خشکی سے بھی ہوتا ہے، خشکی سردی سے بھی ہوتا ہے، یاد رکھیے گا، کبھی کینسر کے عنوان پر آؤں گا تو آپ کو سمجھاؤں گا۔ تو عزیزان محترم، ان چیزوں میں جتنی بھی چیزیں آپ کھٹی کھائیں گے اس سے آپ کے اندر خشکی اور سردی کا غلبہ بڑھتا چلا جائے گا۔ گول گپے کھا لیں، دہی بلے کھا لیں، آلو چنے کھا لیں، آلو کھا لیں، گوبھی کھا لیں، مٹر کھا لیں، بتاؤں کھا لیں، بڑے کا گوشت کھا لیں، گائے کا گوشت کھا لیں، اور تمام اس طرح کی چیزیں آپ جتنی بھی لیں گے عزیزان محترم، جن کا ذائقہ کھٹاس میں ہو، یا کوئی چیز ایسی بھی ہوتی ہیں جن کا ذائقہ کوئی نہیں ہوتا لیکن وہ بھی خشک سرد ہیں، جیسے بتاؤں آ گیا، بینگن آ گئی، تو یہ ساری چیزیں یقین جانیے گا خشکی سردی سے آپ کے، یہی وجہ ہے کہ بعض حکماء بینگن، بتاؤں، آلو، گوبھی، مٹر، یہ ساری چیزیں جلدی امراض والے کو، بواسیر والے کو بند کر دیتے ہیں۔ حالانکہ جاہل لوگ کہتے ہیں جی گرمی سے بواسیر ہوگی،
او اللہ کے بندو، گرمی سے تو چیزیں پھیلتی ہیں، شرائنیں تنگ ہو کے درد کہاں ہوتی ہے؟ درد تو خشکی سردی میں یا خشکی گرمی میں۔ تو یقین جانیے بواسیر پہ بھی انشاءاللہ میں آپ سے بات کروں گا۔ خون آنے والی بواسیر خشکی گرمی کی علامت ہوتی ہے، موقوں والی بواسیر جو بادی ہوتی ہے وہ خشکی سردی کی علامت ہوتی ہے، یہ بھی انشاءاللہ تفصیل رکھوں گا۔ تو یہ تھی سامعین محترم خشک سرد غذاؤں کا جو نمبر تھا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ تو امید کرتا ہوں آپ اپنے کمنٹ ضرور کرتے جائیے گا، آپ کے کمنٹ سے میرا حوصلہ بڑھ جاتا ہے، اور یہ غذاؤں کا جو پلے لسٹ ہے یہ آپ ضرور اپنے پورے خاندان کو، پورے دوستوں کو یہ آپ جو ہے سینڈ کریں تاکہ سب سنیں۔ کم از کم اگر کسی ایک کو بھی سمجھ آ جائے کہ مجھے کیا ہے، کیوں ہے، کیسے ہے، تو یقین جانیے اگر وہ عمل کر کے ٹھیک ہو گیا، آپ اپنی گھر بیٹھے غذا چینج کریں۔ میں یہ بھی انشاءاللہ آپ کو بتلاؤں گا اگلی ویڈیو میں، انشاءاللہ العزیز تفصیل پوری دے کے جاؤں گا آپ سے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو جب تک زندہ رکھے، ایمان و یقین کے ساتھ قائم رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔